دراصل روافض شروع سے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دشمنی پالتے رہے ہیں، اور کسی بھی موقع پر انہوں نے اس دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب بھی انہیں موقع ملا، تھوڑا سا موقع ملا، انہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا اور اس کو صحابہ کرام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے بیٹے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، خود بھی صحابی رسول ہیں، آپ کے والد بھی صحابی رسول ہیں۔ اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی مخالف رہے ہیں، یعنی جب جنگ جمل ہوئی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے حوالے سے مطالبہ کرنے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف گروپ میں تھے، لیکن روافض کو تھوڑا سا اشارہ چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا موقع چاہیے ہوتا ہے، بلکہ موقع بھی نہیں، خود ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا ایک دفعہ اختلاف ہوا مروان بن حکم، جو کہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، ان سے اس کو ایشو بنایا، اور ایشو بنا کے یہ الزام لگا دیا کہ بعد میں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر مروان سے اختلاف کیوں کیا۔ اس حوالے سے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو ذرا پہلے مرزا صاحب کی دلیل سنواتے ہیں۔ دراصل یہاں انہیں کوئی موقع نہیں ملا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے کا، تو انہوں نے اشاروں کنایوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس صحابی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے قتل کا الزام لگانے کی کوشش کی۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر ایسا بھائی تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کر رہے ہیں، ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھیں۔ اب یہ تو ہو گئی بات، تعارف ہو گیا، آگے وہ اپنا کام دکھانے کی کوشش کرتے، کہتے صحیح بخاری میں 4827 نمبر پہ حدیث ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ ڈیٹیلڈ حدیث کیا ہے، پہلے صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں کہ مروان نے ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جانشین کے طور پر یزید کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے کچھ کہا، اس پر مروان نے سختی کی، ان پر کہا کہ انہیں پکڑو، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ یہ جو معاملہ ہوا نا پکڑنے کا، انہوں نے کہا کہ انہیں پکڑو، یہ اختلاف، اس اختلاف کو اتنی ہوا دی۔ اب کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں بتایا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی۔ اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، 4827 نمبر حدیث ہے۔ مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے، مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لیے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا۔ اب امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا، یعنی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان ہے، یہ جھوٹ باندھا گیا ان پر کہ امام بخاری نے حدیث چھپا لی، اور اس پر ہم ڈیٹیلڈ گفتگو کر چکے ہیں پہلے بھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث نہیں چھپائی۔ یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بھی جھوٹ بولا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ان کے
بابا جی جو اسحاق جھالوی صاحب تھے رافضی صاحب، انہوں نے بھی جھوٹ بولا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام بخاری نے جان بوجھ کے حدیث چھپا لی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا. وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے. اور مرزا انجینئر صاحب نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہا ہوا ہے کہ حدیثیں چھپ تو نہیں جانی تھی نا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرول سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. امام بخاری نے چھپا لی تو فلاں فلاں نے ذکر کر دی. تو پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جھوٹا الزام ہے، اس پر ہم دوبارہ گفتگو نہیں کریں گے. جو احباب شوق رکھتے ہیں وہ ہمارا وہ کلپ سن لیں. البتہ جو دوسری روایت ذکر کی جاتی ہے کہ المستدرک للحاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں ڈیٹیل کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا کہا تھا. اب وہ مرزا صاحب کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسریٰ کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، ابو بکر و عمر کے طریقے پر نہیں. اور پھر مرزا صاحب اپنے اندر ایک سٹائل کے مطابق ہائے 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 کرتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں کھڑا، اس نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسریٰ کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں. ہائے 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 ہائے. پہلے بھی ہم نے بتایا کہ جہاں مرزا صاحب ہائے ہائے کریں نا تو وہاں رولا ضرور ہوتا ہے. غور کر لیا کریں، وہاں کوئی نہ کوئی مرزا صاحب جو ہے نا وہ کہانی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی خیانت اور تحریف لازمی کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہائے ہائے عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ جو ہے وہ کیسر و کسریٰ کے طریقے پر چلنا چاہتا. اچھا مرزا صاحب نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ ہم آپ کو سناتے ہیں، کڑیاں ملاتے ہیں ذرا. مرزا صاحب نے اپنے بابا جی اسحاق جھالوی رافضی صاحب سے یہ بات لی ہے. اسحاق جھالوی صاحب کے الفاظ ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ اور معاویہ میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہتے ہیں کیسر و کسریٰ اور معاویہ میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ. تو اسحاق جھالوی صاحب نے کہاں سے لی؟ وہ آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسحاق جھالوی صاحب نے یہ بات کہاں سے لی ہے. اچھا یہ جو روایت ہے سنن نسائی الکبریٰ میں اور المستدرک للحاکم میں، اس روایت پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے حدیث کو چھپا لیا، حالانکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ سرے سے ثابت ہی نہیں. المستدرک للحاکم میں جا کے دیکھیں، اسی حدیث کے تحت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاف انداز میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں فیہ انقطاع محمد لم یسمع من عائشہ. یہ حدیث تو منقطع ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے. محمد بن زیاد نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع نہیں کیا. محمد بن زیاد اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان یہ روایت منقطع ہے. اچھا اب جب مرزا صاحب کو پتا تھا کہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں، لوگوں کو یہ روایت تو سنا رہا ہوں لیکن یہ روایت ضعیف ہے، مستدرک حاکم میں اسی حدیث کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث تو منقطع ہے. اب کیا نیا جو ہے وہ دام فریب کیا ہے لوگوں کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم میں تفسیر کے تحت سورہ احقاف کی آیات کی تفسیر کے تحت اس روایت کو نقل کیا ہے. تو کہتے ہیں ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو. بھائی تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ اس میں جتنی روایتیں میں ذکر کر رہا ہوں ساری کی ساری صحیح ہیں؟ اور خود مرزا صاحب نے دوسری جگہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر ابن کثیر کے خلاف اپنی گندی زبان دراز کی ہوئی ہے. کہتے جی ابن کثیر کے نعوذ باللہ اس کے اندر یہ ہے. ہم وہ الفاظ نہیں یہاں نقل کرنا چاہتے، ہم مرزا صاحب کی زبانی وہ الفاظ سنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹی باتیں بھی ہیں اور فلاں فلاں ایسے قصے بھی ہیں. تو مرزا صاحب یہ بھی تو انہی میں سے ایک قصہ تھا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قطعاً دعویٰ نہیں کیا کہ میری تفسیر میں ساری روایتیں بالکل صحیح ہیں. انہوں نے ایک طریقے کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں یہ روایات نقل کی گئی ہیں. صحت کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا، نہ امت میں سے کسی نے کیا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہر ایک روایت صحیح ہے.
اس لیے علماء نے اس پر کام بھی کیا ہے. شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی حدیث پر حکم لگایا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا صاحب یہ آپ کی عقل کی کمی تھی. کل کو تو آپ کہیں گے مسند احمد بھی بڑی عجیب و غریب کتاب, بڑی جھوٹی روایتیں اس میں. پرسوں آپ کہیں گے کہ امام بخاری کی جو الادب المفرد ہے نا, یہ بڑی ایسی کتاب ہے, اس میں بھی کوئی ایسی روایتیں ہیں جی. پرسوں آپ کہیں گے جی فلاں امام کی جو جامع ترمذی میں دیکھو جی اتنی ضعیف روایتیں, یہ بھی کوئی ایسی کتاب. اور بھائی آپ انداز تو دیکھو, محدثین کا انداز سمجھو, علماء کا انداز سمجھو. تفسیر ابن کثیر تفسیر کی کتاب ہے, تفسیر میں اگر کوئی ایسی روایت آئی ہے تو انہوں نے بطور تفسیر نقل کی ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے. صحیح کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہی نہیں. تو پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ المستدرک الحاکم میں نیچے امام ذہبی نے اس روایت پر جرح کر رکھی ہے, تو آپ نے یہ خیانت کیوں کی؟ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے؟ ویسے تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, صحیح مسلم کا مقدمہ لوگوں کو پڑھاتے پھرتے ہیں, خود نہیں یاد رہتا ضعیف روایتوں کے متعلق. اور امام بخاری پر اسی ضعیف روایت, اسی غیر ثابت اور غیر صحیح روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دی, جان بوجھ کے چھوڑ دی کہ ثابت ہی نہیں تھی. یہ ٹکڑا ثابت ہوتا تو امام بخاری اس کو صحیح میں لے کے آتے. یہ تو منقطع روایت تھی, تو امام بخاری کیوں لے کے آتے؟ آپ جیسے جاہل تھوڑے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو کتنی بڑی یہ خیانت اور بددیانتی ہے کہ امام بخاری پر الزام لگایا اور ایک منقطع روایت, ثابت شدہ ضعیف روایت, یعنی جس کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے, وہ روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسر و کسرا سے ملانے کے لیے اپنا دلیل بنا لی. یہ مرزا صاحب آپ کی دیانت علمی ہے. اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی میں بڑا حق پرست ہوں, جی میں حق بولتا ہوں, میرے علاوہ تو کوئی سچ بولتا ہی نہیں. جتنے جھوٹ مرزا صاحب آپ بولتے ہیں شاید ہی کسی نے بولے ہوں. اور ہم نے الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کلپس موجود ہیں ہماری ویڈیوز, وہ اب میرے خیال میں 600 سے 700 کے درمیان ہیں, اور اکثر جو ہیں ان کا موضوع اور ٹاپک آپ ہی ہیں, اور ان میں آپ کی ہزاروں ایسی باتیں پیش کی جا چکی ہیں, اور ایسے آپ کے جھوٹ, آپ کی خیانتیں, آپ کی بددیانتیاں پیش کی جا چکی ہیں, لیکن آپ کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکے. پھر بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں حق پرست ہوں. اگر آپ حق پرست ہیں, جواب جو نہیں ہے تو اعتراف کر لیں, رجوع کر لیں, مان لیں کہ میری غلطی ہے, ضعیف روایت تھی, اپنے پمفلٹ سے بھی نکال دیں, اپنی تقریروں سے بھی رجوع کر لیں. لیکن مرزا صاحب ایسا تو وہی بندہ کرے گا نا جو حق پرست ہوگا. آپ حق پرست تو ہیں ہی نہیں. لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسر و کسرا سے ملانے کی یہ ناپاک سازش جو خلافت و ملوکیت سے چلی, جالوی صاحب نے اس کو اپنایا اور پھر آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا, یہ ضعیف روایت ہے, یہ ثابت نہیں ہے. اگر آپ میں کوئی اخلاقی ہمت اور جرت ہے, یا تو صحیح روایت پیش کریں, اس کی جگہ پر سند کا انقطاع دور کریں, یا تسلیم کریں کہ میں ایک ضعیف روایت کی بنا پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان لگاتا رہا ہوں.